کرسمس ڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، چنانچہ اسی خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مذہبی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لیکن اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دین اور مذہب کے نام پر کیا کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی یا پھر نمرود کی؟ جبکہ قرآن پاک تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ تو کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو تاریخ دانوں کی ریسرچ پر اسے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل اس تہوار کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یونیورسٹی آف اینڈریاس میں شعبہ دینیات اور تاریخ خلیصہ کے پروفیسر ڈاکٹر سیمویل بگیاسکی کرسمس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ کرسمس لفظ دراصل بائبل میں موجود ہی نہیں، بلکہ یہ لفظ کرائسٹ اور ماس ایک کیتھولک رسم کو ملا کر بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو کہ 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیح کی ولادت کو ہر سال باعثیت تہوار منانے کا اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ انجیل میں مسیح کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے اور گنتی کی چند آیات پر مشتمل ہے، جس سے اصل تاریخ پیدائش کو معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کرسمس کا مطلب لکھتے ہیں کہ لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے، اور یہ تہوار انتہائی غیر عیسائی مشرکوں اور پروٹسٹنٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ کے اندر رائج ہوا، اور ان لوگوں نے اسے کہاں سے لیا یہ کسی کو معلوم نہیں، جس کا مطلب کہ اسے خود سے گھڑا ہوا ہے۔ یہ عہد نامہ جدید میں موجود نہیں، بائبل سے نہیں، اور نہ ہی مستند حواریوں سے ثابت ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی میں بت پروٹسٹ رومن کیتھولک کی طرف سے رومن کیتھولک چرچ میں آیا، اور یہ باقی بت پرست قوموں سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاریخ خلیصہ میں بھی کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے کسی کو بھی شورٹی سے معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش دراصل کس سال میں یا کس تاریخ کو ہوئی۔ لیکن اس کا اشارہ ہمیں قرآن کریم اور بائبل جیسی دونوں مقدس کتابوں میں ایک جیسا ہی ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما کے اندر ہونا واضح طور پر ثابت ہے، جبکہ دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو درخت پر لگی ہوئی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اور یاد رہے کہ کھجوریں سردیوں میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکا کرتی ہیں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، بولی کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی نکل گئی ہوتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز آئی کہ دل چھوٹا مت کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور یہ تیری طرف تازہ کھجور پکی ہوئی کھجوروں کو گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر میں پڑ جائے تو اسے کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے اور میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ قرآن کریم کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک گرمی کے موسم میں ہوئی یا پھر بہار میں، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس رات کچھ گڈریے اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں کرسمس کے موضوع پر لکھے گئے ایک آرٹیکل کے اندر اس عقیدہ کو اس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے کہ بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق گرائیو چرچ کی ابتدائی کچھ صدیوں میں کرسمس منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی کے اندر اس تہوار کو منانا شروع ہوئے، اور 5ویں صدی عیسوی کے اندر مغربی خلیصہ نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن پورے اہل روم کے لوگ یعنی بت پرست لوگ اپنے سورج دیوتا کا جنم دن مناتے، جو کہ ہوتا تھا 25 دسمبر کو، جبکہ اصل میں مسیح کے یوم پیدائش کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ مارٹن کوئلس نے اس سلسلے میں اپنے ریمارکس کچھ یوں دیتے ہیں کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، اس کی ناگہانی موت جو کہ 2167 BC کے بعد ہوئی،
اس کے بعد اس کی ماں سمیرامس نے باب العراق کے لوگوں کے اندر اس عقیدہ کو پھیلانا شروع کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے کسی تنے کی طرح ہے جسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم کی لیتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر تحفے چھوڑ کر جائے گا، اور یہیں سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے دن یعنی دسمبر کے دنوں میں عید کی حیثیت کے طور پر منائی جانے لگی، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ عیسائیت کے اندر داخل کی گئی ایک بدعت ہے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں تک کہ بائبل میں بھی مشرکوں کی عیدوں، میلوں اور تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام خداوند تم سے کرتا ہے، وہ سنو۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا تم میں جھوٹے استاد ہوں گے جو چھپ کر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مسلمان کے طور پر ہمیں یہ سب مان لینے یا کسی کو وش کرنے میں کتنا بڑا کفر اور شرک شامل ہے، جس کی سنگینی یہ شاید بہت سارے مسلمانوں کو بھی احساس نہ ہو۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی عیسائیوں کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کیونکہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر اور شرک لازم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں خود فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین، پہاڑ، سورج اور چاند ستاروں کے اندر جذبات ہوتے تو وہ یہ سب سن کر ہیبت سے پھٹ جاتے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ جب ہم لاشعوری طور پر کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کرسمس جیسے تہوار میں کفر و شرک شامل نہ ہوتا تو کسی مسیح، یہودی یا کسی اور مذہب کے ماننے والے شخص کو اس تہوار کی مبارکباد دینے میں شامل ہونے میں کوئی مسئلہ نہ تھا، آپس میں بھائی چارے اور محبت کو بڑھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جسے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہو، مثلا ڈانس، شراب یا میوزک وغیرہ، ورنہ کفار کی عید پر ان کو مبارکباد پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو اس شرک والی لعنت سے بچائیے۔ عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق کے اندر یا طنز کے طور پر یہ الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار یا گھر والے سب اس میں شامل ہیں۔ اس وقت تو یہ ایسے الفاظ منہ سے نکال کر ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر کر دو کہ مذاق ہی مذاق کے اندر وہ دراصل حقیقی طور پر اس طرح سے کفر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے چاہا تو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، مگر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔